سلمان صاحب، اس سے پہلے کہ میں ملٹری ٹرائل سے شروع کر لیتا، ایک بڑی بحث چل رہی ہے. آپ نے دیکھا اشارے بہت دیے گئے، انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے ہاں جی دیکھیں اگر کوئی یہ کرے تو یہ تو ہو سکتا ہے. اگر ہو گیا پھر دیکھیں یہ پوری دنیا میں آپ کا مذاق اڑے گا. ایک وزیر اعظم کو پھر آپ کسی کرنل میجر صاحب کے سامنے پیش کریں گے کسی بند کمرے میں کسی قلعے میں اور اس سے اس کو سزا دلوائیں گے. اس کا متحمل ہم نہیں ہو سکتے. آپ بھٹو صاحب کے ساتھ یہ مذاق کر بیٹھے، 40 سال بعد آپ کہتے ہیں ہو بڑی غلطی ہو گئی، انصاف نہیں ملا ان کو، آپ پھر وہ حرکت کریں گے. اگر آپ کے پاس 76 سال سے کرتے ہیں کچھ نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اس وقت جو ماحول ہے میں سمجھتا ہوں ہم تاریخ کے ایک ایسے دھانے پر ہیں، لوگ سمجھ نہیں رہے. پاکستان میں واقعتاً تبدیلی آ چکی ہے. یہ وہ دور نہیں ہے، سن 77 نہیں ہے، یہ سن 54 نہیں ہے. یہ آج کا جو پاکستان ہے یہ مختلف ہے. آپ ایک لاوے ابلنے والے لاوے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس آتش فشاں کو پھٹنے مت دیجیے، ایسی حرکت مت کیجیے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غیر ضروری ہے. ہم پہلے ہی سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت چکے ہیں، سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب 7 ججوں کے پاس وہ معاملہ پڑا ہوا ہے اور فرض اب انہوں نے کہا کہ ٹرائل کر لیں لیکن فیصلہ مت. وہ انہی کی حد تک کہا، لیکن اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے 7 ججوں کے سامنے. فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سویلین کا ٹرائل. میری نظر میں یہ ہمارے آئین کی بہت ہی غلط تشریح ہوگی. پورا جو ہم نے 30 40 50 سال میں ایک آئینی نظام بنایا کہ جوڈیشری علیحدہ ہے، ایگزیکٹو علیحدہ ہے. دیکھیں کرنل میجر صاحب ایگزیکٹو کا حصہ ہوتے ہیں نا، منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں پھر آپ کو ماضی کی مثالیں دیں گے، آپ کے دور کی نہیں دیکھیں وہ تو آئینی ترمیم ہوئی تھی، وہ آئینی ترمیم کی گئی تھی، اس کی ایک سنسیٹ کلاس بھی تھی، اس میں سنسیٹ کلاس تھا، وہ 3 سال اور اس کے بعد 3 سال اضافہ ہوا تھا، اس کے تحت وہ ٹرائلز ہوئی تھی اور وہ آئینی ترمیم اب ختم ہو چکی ہے. لیکن اس ملک میں سر چلیے آپ سمجھ لیں غیر آئینی ایک عمل ہو جاتا ہے، ڈیفیکٹو ایک غیر آئینی عمل ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میں اس کی آپ کو سیاسی جو اس کے جو اثرات ہوں گے اور جو اس کا پوری دنیا میں اثر ہوگا میں اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. آپ ٹرائل کریں گے 2 ہفتے میں، آپ کہیں گے ہاں یہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ تھے اور یہ تھا اور وہ تھا اور 9 میں بغاوت تھی اور آپ ان کو سزا دے دیں گے. اس کو کوئی نہیں مانے گا پوری دنیا میں، پاکستان میں کوئی نہیں مانے گا. اس کے 2 میں سمجھتا ہوں اثرات ہوں گے. ایک تو غم اور غصہ بڑھے گا پاکستان میں، کچھ پتہ نہیں اس کی کیا شکل سامنے آئے. دیکھیں مجھے دوست صوبہ خیبر پختونخوا کے بار بار یہ بتاتے ہیں اور میرا اپنا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اس صوبے میں اس وقت پی ٹی آئی واحد طاقت ہے جو مین سٹریم کے ساتھ جوڑے ہوئے اس صوبے کی عوام کو، صوبے کے یوتھ کو، نوجوانوں کو. آپ پی ٹی آئی کو رستے سے ہٹا دیں، پی ٹی آئی کو کسی حوالے سے آپ مبہوس کر دیں یا ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ کو پھر کچھ پتہ نہیں کہ وہ صوبہ کہاں جائے گا. وہ پی ٹی ایم کے ساتھ جائے گا، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ جائے گا، وہ کہیں اور چلا جائے گا. آپ کو ایسے تجربے نہیں کرنے چاہیے، آپ کو پاکستان کا سوچنا چاہیے. سر لیکن آپ کی ساری باتوں سے کہ غم ہوگا، غصہ ہوگا، جگسائی ہوگی، پی ٹی ایم جائیں گے، تو آپ لگتا ہے ایسے کہ کر تو ہم کچھ نہیں سکتے. نہیں کر ہم یہی سکتے ہیں نا، اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا. دیکھیں جو آئینی ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو توسیع دینا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ اس تمام منصوبے کی ایک کڑی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا اور کوئی اور چیف جسٹس صاحب سامنے آ جاتے ہیں 25 اکتوبر کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملات ایک نیا رنگ لیں گے. جو منصوبے ہیں وہ شاید پھر تو آپ خالد صاحب والی بات کر رہے ہیں. خالد صاحب کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کا انتظار کریں سارے. کیوں نہ کریں؟ دیکھیے ایک اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے یہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام عرصے تمہارا اور ہمارے والی ڈیبیٹ ہے، یہ وہ تمہارا ہے، ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے بدقسمتی سے. یہ اس کرسی کی کوئی تاثیر ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے یہ جتنے 1 سال کا عرصہ ہے، 1.5 سال کا عرصہ ہے، اس میں بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا عدالتی سطح پہ. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ 25 مئی کے بعد نہیں ہوگا ایسا. 25 مئی کے بعد آپ کے حق میں ہوگا یا نیوٹرل ہوگا؟ ہم تو نیوٹرل چاہتے ہیں، بالکل ہم نیوٹرل چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ہمیں ان سے بہت اچھی توقعات ہیں. ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی وہ تشریح نہیں کریں گے جو پاکستان کو تباہی کی جانب لے کر جائے.